اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 170 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے خطاب فرما رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اب وہ نبی تمہارے درمیان آ گئے ہیں جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اب نبوت ختم ہو رہی ہے۔ تو اے لوگو، بے شک یقیناً جاءکم آ گئے ہیں تمہارے پاس الرسول، خاص رسول، اللہ کے خاص رسول، اللہ کا خاص پیغام لے کر، مکمل جو پیغام ہے اس کو لے کر اللہ کے آخری نبی، آخری رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں آپ کے پاس بالحق کے، وحی کے ساتھ، اپنی سنتیں۔ آخری اب بات ہے کہ اس نبی کی سنت آخری ہے جو ہر انسانیت کے لیے ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیج دیے اور اس کے بعد قرآن کو بھی بھیج دیا، یعنی تعلیم بھی بھیج دی اور معلم بھی بھیج دیا۔ وہ معلم جس طریقے سے اس قرآن کی تعلیم دے گا، اپنی سنت کی وحی کی جو اللہ ان کی طرف فرما رہے ہیں ان کی تعلیم دے گا، تو یہ اب سب لوگوں کو ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب ہدایت آنے والی نہیں۔ یہ آخری اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، تو وہ مکمل دین والے رسول، وہ مکمل دین والی کتاب اے سب لوگوں سن لو کہ وہ آ گئی ہے من ربکم۔ اور یہ سب کرم کس کا ہے؟ تمہارے رب کا، کہ اس نے تمہیں رسول بھی دیا، تمہیں کتابیں بھی دیں، اور تمہیں وہ تعلیم اور وہ کورس بھی دیا، اور وہ پڑھانے والا استاد بھی دے دیا، اور آپ سے پڑھ کے پھر صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور آج تک الحمدللہ قرآن کے علماء، طالب علم اس کو سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو سکھا بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فآمنوا، ان پر ایمان لو، اس رسول پہ ایمان لو، اس قرآن پہ ایمان لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں اگر اپنے لیے بہترین سودا کرنا چاہتے ہو تو اس نبی کو بھی مانو اور اس نبی کی تعلیم کو بھی مانو، اس قرآن کو بھی سمجھو، اس قرآن کی تعلیم پہ عمل کرو، تو دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر لکم، تمہارے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ فَإِن تَکْفُرُوا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اللہ نے سب پچھلے انسانوں کو بھی اختیار دیا، ہمارے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، بے حساب لوگ کم و بیش جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے 1,40,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، مان گئے، لیکن ابو جہل نہیں مانا، عتبہ نہیں مانا، شیبہ نہیں مانا، اور کتنے لوگ تھے جو آپ کو نہ مان لیتے تھے، عبداللہ بن ابی نہیں مانا آپ کو، منافقین کتنے تھے نہیں مانے۔ فَإِن تَکْفُرُوا، اے انسان تیرے پاس اختیار ہے، اگر تو ماننا چاہتا ہے مان اور بھلائی لے لے دنیا اور آخرت کی، اور اگر نہیں ماننا چاہتا تو بے شک انکار کر دے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں زمین آسمان کی ہر چیز میری ملکیت ہے، میں اس کا خالق مالک ہوں، میری خدائی میں تیرے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت میں سارے کے سب لوگوں کے ماننے سے بھی اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ماننے سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ مکمل ذات ہے اور سب کا مالک وہی ہے، جو چاہے وہ جس کے ساتھ کرے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت کے خزانوں کے مالک ہیں۔ علم چاہیے اس رب سے مانگو، حکمت چاہیے اس رب سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اللہ نے کسی کے اوپر کوئی یہ شک نہ رہے کہ میرے تک دین پہنچا نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا،
کتاب کو محفوظ کر دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ یا اہل الکتاب، اب جیسے کہ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کا ذکر، اور خصوصاً نصرانیوں کا، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مرتبے سے بلند کر دینا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کہ کسی کو اس کے مرتبے سے گرا دیتا ہے اور کسی کو اس کے مرتبے سے بلند کر دیتا ہے۔ جو مقام ہے، جو قسط ہے، جو عدل ہے، اس کو وہ قائم نہیں رکھتا۔ اب اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی مثال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گرا دیا، یعنی اللہ کا نبی نہیں ماننا، اللہ کا رسول نہیں ماننا، نعوذ باللہ، بلکہ طرح طرح کے ان پر اور ان کی والدہ پر الزامات لگائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نصرانی تھے، انہوں نے دین میں غلو کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ خدا ہی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے کاموں میں شریک بنا دیا، اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، اپنے لیے وہ بخشش کے طریقے ذہن سے سوچ کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور لوگوں کو تعلیم کرنے شروع کر دیے، جن کی نفی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی اور اللہ نے کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں ایسا نہ کرو۔ اللہ ان کو بتا رہے ہیں، وہ تو گزر گئے ہیں، ان کے عمل کا وقت نہیں ہے اس کتاب کو پڑھ کے۔ جو موجود ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، اور آپ کے جو امتی ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کسی اور ہستی نیک کے بارے میں غلو نہ کرنا، اس کو اس کے مقام سے بلند کر کے کہ نبیوں کا مقام نہ دے دینا، کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کر دینا۔ دین میں غلو نہ کرو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرو اللہ کے بارے میں جو سچ نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں سچی بات کرو، کیوں کیا ہوتا ہے کہ جب غلو کیا جاتا ہے دین میں تو اس کو کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے صرف اور صرف حق کے بات کرو۔ اب یہ وہی بات ہے کہ ان کا بنی اسرائیل کے اہل کتاب کا عقیدہ اپنے انبیاء کے بارے میں شرک تھا۔ یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں نے کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ اللہ کا نام لے لے کے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کبھی بھی حق بات، اور اللہ کے بارے میں حق بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اللہ کی کتابوں سے۔ ہمیں آج صرف قرآن سے پتہ چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے حدیث سے پتہ چلے گی، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا اتھینٹک سورس ہے جس سے ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ انما المسیح، بے شک حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح آپ کا لقب تھا، عیسیٰ آپ کا نام تھا، اور ابن مریم آپ بی بی مریم سلام اللہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے اللہ کے رسول گزرے ہیں، اور آپ کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول آئیں گے۔ وَقَلِمَةٌ، اور وہ کلام ہے، کلمہ ہے، یعنی ایک خاص بات ہے۔ کیا؟ کلمہ کن، بشارت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہر انسان ویسے تو کلمہ کن سے ہے، اللہ کے حکم سے انسان پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے انسان کی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے، ہر انسان کلمہ کن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص کلمہ کن کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ باقی لوگ بھی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر ہوں تو ہر حال میں بچے دنیا میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں، جو ظاہری اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ کن موجود نہیں ہے کہ اجازت ہے، اذن اللہ کا موجود نہیں ہے، تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ جو مرضی کرتے ہیں ایسے دنیا گزر جاتی ہے، جو دنیا کے ذرائع ہیں سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں ہونا تو نہیں ہونا، پھر اللہ کی مرضی ہے نا، اصل میں بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہر انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس دنیا میں آیا ہے، لیکن آپ خاص طور پہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے والد نہیں تھے۔ اور یہ کلمہ کن جو حکم کن ہے، یہ کیا ہے؟ القاہا، ہم نے اس کو ڈال دیا، بھیج دیا، الی مریم، بی بی مریم سلام اللہ کی طرف۔ یہ مخصوص کلمہ کن ہے جو بی بی مریم سلام اللہ کی طرف اللہ نے بھیج دیا کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک بچے کی ولادت ہوگی بغیر اس کے کہ آپ کی شادی ہوئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہمیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ
بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، وہاں تو اگر کلمہ کن کی بات کریں تو دونوں نہیں ہیں، ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو آپ اللہ کے نبی مانتے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ غلط فہمی کا کیوں شکار ہو گئے؟ اصل میں کیا ہے؟ یہ تکبر ہے ان کا، بڑائی ہے، غلو ہے، حد سے بڑے ہوئے سمجھنے کے باوجود۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ان کے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی۔ اب یہ بھی ہر انسان کے اندر روح موجود ہے۔ آدم علیہ السلام پہ بھی اللہ نے کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، ہم نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ میں، اور ہر انسان کے اندر روح موجود ہے۔ روح امر ربی ہے جو ان کی طرف مخصوص اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ کلمہ کن سے پوری کائنات بنا لے، جو چیز مرضی بنا لے، جس کو مرضی ختم کر دے۔ تو ایسی ان کے اندر روح ہے جیسے سب کے اندر ہے، لیکن وہ مخصوص ہے کہ بغیر والد کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جیسے روح پھونکی، اپنا امر پھونکا، تو ان کے اندر بھی ایسے ہی اپنا امر پھونک دیا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو، اللہ کے توحید پہ یقین رکھو، اور اس کے سب رسولوں کو مانو، کسی رسول کا انکار نہ کرو۔ ایک رسول کا انکار پوری رسالت کا انکار ہے، اس پورے گلدستے کا، اس پوری تسبیح کا انکار ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا، اللہ کہہ رہے اے لوگو کبھی بھی تین خدا کی بات نہ کرو، تین خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، تین خدا کی بات نہ کرو۔ انتہوا خیر لکم، اب یہاں پہ اللہ خبردار کرے، انتہوا، باز آ جاؤ، رک جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تو تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ اگر اس سے واپس نہ ہوئے تو پھر تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے؟ بھلا کس میں ہے دنیا اور آخرت کا؟ کہ اس چیز سے باز آ جاؤ اور ایک رب کو مانو، رب کی توحید کو مانو۔ کہ پھر اللہ کہہ رہے ہیں انما، در حقیقت اصل میں، اللہ الہ واحد، اللہ معبود تنہا ہے، یکتا ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ معبود واحد ہے۔ در حقیقت اصل میں یہ ہے نتیجہ کہ اللہ معبود واحد ہے، عبادت کے لائق، پکارنے کے لائق، حاجتیں مانگنے کے لائق، ایک اکیلے، تنہا۔ سبحانہ ان یکون لہ ولدا، وہ اس بات سے پاک ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد تو اس کو چاہیے جس نے اپنا نام باقی رکھنا ہے، جس کی وراثت کو کسی نے سنبھالنا ہے، وہ تو زندگیاں دینے والا ہے، اس کی تو اپنی زندگی ہے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، انسانوں کو، کائنات میں چیزوں کو زندگی، تو اس کے رب کے حکم سے ملی ہوئی ہے۔ ساری مخلوقات، سورج، چاند، ستارے جتنے بڑے ہوں، وہ اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، نہ کسی سبب کا، نہ کسی اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کا۔ اللہ کی ذات تو بہت پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو، کوئی اس کی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی بات پھر آ گئی کہ اللہ ہی بادشاہ ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اس کائنات کے خالق مالک میرے اللہ ہیں، سب خزانوں کے مالک میرے اللہ ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی اس میرے رب کو کہ سارے تو اس سے مانگنے والے ہیں کہ وہ اپنی اولاد بنائے؟ اس کی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی شریک کو ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تو اپنی ساری کی ساری مخلوق کا خود مددگار ہے۔ اللہ انسانوں کا مددگار ہے، اللہ جنوں کا بھی، ہر چیز کا خود مددگار ہے۔ اگر اللہ مددگار نہ ہو تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی، انسان ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا، ایک لفظ نہیں بول سکتا، ایک لفظ سن بھی نہیں سکتا جیسے آپ سن رہے ہیں، کوئی سن نہیں سکتا۔ تو اللہ تو سب مخلوق کا مددگار ہے، کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے، پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، ہرگز کبھی بھی انکار نہیں کیا، کبھی بھی اس بات کو عار محسوس نہیں کیا، کبھی بھی اس بات پہ شرمندہ نہیں ہو۔ کون؟ المسیح ہو، حضرت مسیح علیہ السلام، ان یکون عبد اللہ، کہ وہ کہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہنے میں انہوں نے کبھی عار محسوس نہیں کہ اس ایک رب کی بندگی کرتے ہوئے اور اس کا بندہ بنتے ہوئے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی نبی کو بندہ اور بشر سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا رتبہ میں نے گرا دیا، حالانکہ بشر کا رتبہ، انسان کا رتبہ فرشتوں سے آگے ہے۔ فرشتے ایک مقام پہ قائم ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔
انسان اس مقام سے آگے بھی جا سکتا ہے اللہ کو راضی کر کے۔ معراج کی مثال ہمارے پاس سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے گئے جہاں جبریل امین نے کہا تھا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے معراج انسان کی، اور ساری ضروریات ساری کچھ ساتھ لگی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا، نہ آر محسوس کی اور نہ شرمندگی ہوئی۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کی جو مقرب فرشتے ہیں، جبریل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، جتنے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جن کا نام ہمیں پتہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی کوئی بلند تر چیز نہیں سمجھا یا کوئی چیز نہیں سمجھا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی شرمندگی محسوس کرے گا، آر محسوس کرے گا، انکار محسوس کرے گا اس اللہ کی عبادت سے کہ اس کا اللہ کا بندہ بنے اور اس کی عبادت کرے، یستکبر، تو اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو اللہ ضرور بر ضرور اکٹھے کرے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعہ، سب کے سب لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف، سب، اور پھر اللہ تعالیٰ کو سب نے حساب دینا ہے، اور جیسے اعمال انسان لائے گا اسی طریقے سے حساب دے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم بھی یہی چیزیں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔